فرق دونوں میں کرے اوقات کب انسان کی، یا علی کا ورد ہو یا حمد ہو یزدان کی، نام دونوں کے الگ پر لہجہ و انداز ایک، نام دونوں کے الگ پر لہجہ و انداز ایک، با خدا نہج بلاغا جلد ہے قرآن کی۔ شروع اس پاک پروردگار عالم کے نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہمارا خالق مالک رازق ہے، جو ہم سب کو رزق دینے والا ہے، بہترین عطا کرنے والا ہے، بہترین خلق کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جو اسے بھی عطا کرتا ہے، جو اس کی حمد و ثنا نہیں کرتا اور اسے بھی دیا کرتا ہے جو اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جو ظالم کو بھی عطا کیا کرتا ہے اور جو مظلوم کو بھی عطا کیا کرتا ہے، جو اسے مانگتا ہے وہ اسے بھی عطا کرتا ہے، جو اسے نہیں مانگتا وہ اسے بھی عطا کرتا ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس کے سامنے ہر چیز حقیر و ذلیل ہے، اور ہمارا تمام تر درود و سلام ان ہستیوں پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی خاطر پروردگار عالم نے ہر شے کو خلق کیا، چاند تاروں کو روشن کیا، آسمانوں کو ہواؤں میں معلق کیا، چاند ستاروں کو ہواؤں میں معلق کیا، دریاؤں کو روانی بخشی، پہاڑوں کو بلندی بخشی۔ تمام تر درود و سلام ان ہستیوں پر جس سے پروردگار عالم خود اپنا درود و سلام نازل کرتا ہے۔ ایک بار پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے، اور مولا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور بخیر و عافیت رکھے۔ آج مودت معصومین کا ایپیسوڈ نمبر 4 ہے۔ ایک بار پھر سے آپ سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ اور آج پھر سے ہم نہج البلاغہ سے کچھ علم حاصل کرنے کا شرف حاصل کریں گے، کچھ درس حاصل کرنے کا شرف حاصل کریں گے، اور آج جو خطبہ پیش کیا جائے گا وہ خطبہ نمبر 3 ہوگا۔ اور ہر دفعہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں قابل احترام شخصیت، اسلامی اسکالر ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، سائرہ فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جمیعاً۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم کیسے السلام مزاج ہیں آپ جمیعاً۔ کے؟ جی الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، سلامت رہیں، آباد رہیں کہ آپ ہر اتوار کی رات ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں اور ہم سب کو نہج البلاغہ سے کے علم سے فیضیاب کرتی ہیں۔ بے شک یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ہم کہہ لیں تو کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ ایک اس کی کتاب ہے، یہ کلام اللہ کا کلام ہے اور نہج البلاغہ کی کتاب ہے۔ آپ کے بے حد شکر گزار بھی رہتے ہیں ہم، اور رہیں گے انشاءاللہ ہمیشہ، کیونکہ آپ ہمیں علم سے فیضیاب کر رہی ہوتی ہیں۔ آج کا جو ہمارا خطبہ نمبر ہے وہ خطبہ نمبر 3 ہے، اور جو خطبے کا نام ہے وہ خطبہ شکشکیہ کہلاتا ہے۔ آخر یہ شکشکیہ کیوں کہلاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور مخالفین اس خطبے کے بارے میں اتنی زیادہ کیوں بات کرتے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اما بعد، قال اللہ تبارک تعالیٰ فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ سب سے پہلے تو ماشاءاللہ سے آپ نے جس طرح سے تعریف حمد باری تعالیٰ کیا، بڑا خوبصورت انداز تھا شاہجہاں آپ کا۔ وہ رب کریم جو بہترین مالک ہے، جس کی قبضے قدرت میں ہماری جانیں ہیں، جو مالک برحق ہے، جو بے علی شک کل بے شک شائن قدیر ہے، جس کی قدرت میں سب کچھ ہے، بے شک بے جس شک نے انسان سے اس طرح سے محبت کی کہ 70 ماؤں سے زیادہ وہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ تو بے یہاں شک ایک بے چھوٹی شک سی مثال دیتی چلوں میں، کہ ہم اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ماں جیسی ہستی کو کہا کہ ماں وہ ہستی ہے کہ ایک ماں اپنی اولاد سے جس طرح سے محبت کرتی ہے، میں وہ مالک ہوں، میں وہ رب ہوں کہ اس محبت کی طرح 70 ماؤں سے زیادہ محبت میں اپنے بندے سے کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اپنی والدہ کو یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب اقتدار ہونے کے باوجود، پیسے ہونے کے باوجود، کیا وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کسی غلط ہاتھ سے کر سکتی ہے؟ نہیں۔ کسی غلط شخصیت، مطلب کسی ایسی شخصیت کی جانب
متوجہ کر سکتی ہے اپنی اولاد کو کہ میری اولاد جو ہے وہ راہ راست سے ہٹ کے، صراط مستقیم سے ہٹ کے، اللہ کل شعین قدیر کے صراط مستقیم سے ہٹ کے، امام المبین کے راستے سے ہٹ کے جو ہے وہ بے راہ روی پہ آ جائے. تو وہ رب ایسا ہے کہ جس نے جن کو حجت ہمارے لیے بنایا، کہہ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، وہ امام مبین. دیکھیں آدم سے لے کے مہدی تک یہ رب کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے جو حجت منتخب کیا وہ ان الخطا ہے، معصوم الخطا ہے. اس سے خطا ہونا جو ہے وہ تصور آ ہی نہیں سکتا. اس طرح انبیاء سے قتل ہوتی ایسی معصومین سے نہیں ہوتی. اب معصومین کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اشرف مخلوقات میں سے ایسے حجت ہمیں دکھتی ہے کہ جس سے ہمیں دکھتا ہے کہ ہمیشہ علم کے ذریعے بہرا بر ہوئے. کبھی ہمیں زندگی میں معصومین کا ایسا واقعہ نہیں ملا کہ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ میں پشیمان ہوں اپنی زندگی کے اس عمل سے. معصومین کی زندگی میں ایسا باب ہمیں نظر ہی نہیں آتا. تو یہ وہ زندگی کا جو ہے ان کا طور طریقہ تھا جو ہمارے لیے نمونہ عمل بن گیا. اب سوال ہے کہ شکیہ کے لفظی معنی کیا ہے؟ دیکھیں شکیہ کے لفظی معنی جو ہے نا وہ ہے کہ اونٹ کے منہ میں وہ گوشت کا لوتھڑا جو ہجیان یا غصے میں انسان کے منہ سے باہر آ جائے، اس کو کہتے ہیں شکیہ. یہ وہ ورڈ ہے جس کے لیے ابن عباس کہتے ہیں اس خطبے کے متعلق کہ میرے دل میں حسرت رہ گئی کہ قسم خدا کی مجھے کسی کلام نے اتنا رنجیدہ نہیں کیا کہ یہ کلام نہ تمام ہوتے ہوئے رہ گئے. یعنی امیر المومنین چاہتے ہیں کہ وہ اپنے دل کی جو بات ہے، اپنے اوپر وارد ہوئی ہوئی مصیبت کو جو ہے وہ اظہار کریں اور وہ اظہار نہیں کر پا رہے. لیکن میرے مولا نے کن الفاظوں سے اس خطبے کو جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ مولا چاہتے ہیں کہ کسی کی دل شکنی نہ ہو، لیکن مولا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو مجھ سے میرا حق غصب کیا گیا ہے، میں کس طرح صبر کر رہا ہوں. دنیا کو تو میرے مولا متقیان نے 3 مرتبہ طلاق دے دی. کیا یہ دنیا، یہ ملک، اس کی سرداری، اس کی حکومت کیا مولا کو غمگین کر سکتی تھی؟ کیا مولا صاحب اقتدار نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا وہ میرے مولا کہ جو رسول نے نادی علی جو ہے زبان پر ابتدا کی ہے اور میرے مولا مدینے کی زمین کی سطحوں کو، تناظر کو مکمل کرتے ہوئے رسول کے الفاظ پہ لبیک کہتے ہوئے جو ہے خیبر کے میدان میں آ جائیں. وہ میرے مولا علی ابن ابی طالب جو در خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑتے، وہ میرے مولا کہ جب رسول کے کاندھوں میں چڑھے تو تمام بتوں کی شکنی کر دیں. معجز نما میرے مولا، عالم علم لدونی کے مالک میرے مولا، ان کے لیے کیا یہ سلطنت، یہ خلافت، کیا یہ دنیاوی حکومت بہت معنی رکھتی تھی؟ نہیں. کہا کہ دیکھو مجھے اس چیز کا رنج ہو رہا ہے کہ اسلام کی شکل کو صحیح طریقے سے عکاسی نہیں کیا جا رہا. اور پھر مولا کے خطبات جس کی ابتدا ان الفاظوں سے ہوتی ہے کہ آگاہ ہو جاؤ خدا کی قسم. شہزانہ آپ میری آواز سن رہی ہیں؟ جی جی بالکل سن رہی ہوں میں آپ کی آواز. اچھا آپ کی تھوڑی سی پاز پہ سنائی دی. خدا کی قسم فلاں شخص کا نام لیتے ہوئے کہا کہ اس نے قمیض خلافت کو مجھ سے چھین لیا ہے. اور جب یہ کہہ دیا نا، کہا کہ سب جانتے تھے، خصوصاً وہ ہستی جانتی تھی کہ میری حیثیت جو ہے چکی میں کیل کی طرح ہے. چکی میں کیل سے مراد پتہ کیا ہے؟ جب چکی کے 2 حصے ہوتے ہیں نا تو اس میں کیل جو ہوتی ہے وہ مرکزی حیثیت کی جو ہے نا وہ مرکزی جو ہے نا کردار رکھتی ہے. یعنی کہ اگر اس کیل کا نہ ہونے سے پوری چکی کا جو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا نے بتایا کہ میری وہ ہستی تھی. مولا کو اپنے فضائل آشنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے مقامات میں مولا نے قرآن کی اس آیت کا تذکرہ کیا کہ پروردگار عالم کلام بلاغت میں کہہ رہا ہے کہ مرد کا اپنی تعریف کرنا تزکیۃ النفس، وہ تعریف کرنا جو ہے وہ بہترین نہیں ہے. یعنی کہ ایک مرد پہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی تعریف اپنے لبوں سے کرے، مگر میں پروردگار عالم کی نعمتوں کو اپنے منہ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے کس قدر مجھ پہ نعمتیں جو ہیں وہ بہراور رکھی. اور پھر کہا کہ میری وہ ذات ہے جس نے علم سے جو ہے
وہ سیراب کیا، مطلب سب جانتے تھے کہ علم کا سیراب میری ذات سے گزر کے نیچے آتا ہے، اور میری بلندی، دیکھو میری بلندی یہاں بتانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری بلندی یعنی میں اتنی بڑی ذات، غرور نہیں ہے میرے مولا متقیان کو. میرے مولا وہ ہے جنہوں نے ساری زندگی سوکھی روٹی کھا کر قناعت پسندی سے گزاری ہے، انکساری اور عاجزی سے گزاری ہے، فقیرانہ جو ہے وہ صرف رکھ کے گزاری ہے. ٹھیک ہے، دنیا کہہ سکتی تاریخ کے اوراق کھول دیجیے کہ حسن مشتبہ کے دستخوان پہ، میرے مولا کے دستخوان پہ دنیا جہان کی لوازمات رکھے، مگر میرے مولا کو جب بھی جس نے دیکھا وہ سوکھی ہوئی نانے جوی کو توڑتے ہوئے کھاتے ہوئے دیکھا. تو میرے مولا فرما رہے ہیں کہ میری ذات کی بلندی تک کوئی طائر فکر یعنی کسی کی طائر، کسی کی سوچ پہنچ نہیں سکتی، یعنی کہ جہاں سے انسان کی سوچ دم توڑتی ہے میری ذات کی بلندی وہاں سے ابتدا پاتی ہے. یہ ہے میرے مولا متقیان. اور پھر کہتے ہیں مولا کہ پھر بھی میں نے خلافت کے آگے پردہ ڈال دیا، یعنی کہ مولا کو دنیاوی کسی بھی چیز میں کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی. پھر فرمایا کہ دیکھو جیسے کہ اندھیرے پر صبر کر لو، میں نے اسی بھیانک اندھیرے پہ صبر کیا. سن کے رسیدہ بالکل ضعیف ہو جائے اور بچے بوڑھے ہو جائے اور مومن محنت کرتے کرتے خدا کی بارگاہ تک پہنچ جائیں، میں نے اتنا صبر کیا. اور پھر فرمایا کہ کہاں وہ دن گزرے کہ میں اونٹوں پہ سفر کیا کرتا تھا، اور کہاں وہ دن کہ میں حیان کے جوار میں ہوں. میں حیان کے جوار میں ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ کہاں وہ دن تھے کہ میں اونٹوں پہ سفر کیا کرتا تھا، یعنی کہ میدان کی زینت تھا مرد مجاہد علی ابن ابی طالب، اور کہاں حیان کے جوار میں زندگی گزار رہا ہوں. کیا مراد ہے؟ یعنی کہ زمانے کی جو یہ روش تھی کہ مولا کو مولا کے حق سے محروم کیا گیا، مولا اپنے حق پہ گریا کنا نہیں ہے، لیکن مولا فرما رہے ہیں کہ کیسا عالم آ گیا کہ میرے مولا سے جب جناب سیدہ نے فرمایا کہ میرے بابا کی زندگی میں لوگ بڑھ بڑھ کے آپ کو سلام کیا کرتے تھے، تو کہا دختر رسول اب تو میں آگے بڑھ کے سلام کرتا ہوں. دیکھیں میرے مولا نے فرمایا دیکھیں سلام کرنا جو ہے واجب نہیں ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے. جو اتنی بڑی بڑی ہستیاں اپنا نام رکھتی ہیں تاریخ میں، میرے مولا آگے بڑھ کے سلام کر رہے ہیں اور جواب نہیں دیتی. میرے مولا نے ایک مرتبہ کہا کہ دختر رسول سلام کرنا تو دور کی بات ہے، میں سلام کرتا ہوں مجھے جواب نہیں ملتا. اور وہی میرے مولا کے بعد فاطمہ الزہرا ایسا وقت آیا کہ میرے مولا اپنے آپ سے کلام کرنے کے لیے جناب سلمان جا چکے ہیں، اپنے آپ سے کلام کرنے کے لیے کنویں کا رخ کر دیتے ہیں اور پانی کے نقش میں، پانی کی سطح پہ کھڑے ہو کے ابو تراب کلام کر رہا ہے. یہ وقت آیا حیان کے جوار میں ہوں، کہا وہ مرد مجاہد. اور پھر کہا کہ دیکھو اس کے بعد بڑا عجیب جملہ ہے، اور جب میں پڑھ رہی تھی تو بڑا رسک ہوا. جب گھر میں ایک اولاد ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، اور ماں کو بے شک وہ پسندیدہ ہے، ماں دیکھتی ہے کہ اس میں وہ سب تمام صفات ہیں کہ جو آگے بڑھنے والی ہے، میری تمام اولاد کو جو ہے نا ولی عہد بنانے کی تمام صفات پائی جاتی ہیں، میں اگر چاہوں اسے ولی عہد بناؤں تو یہ میری گھر کے نظام کو اور بالا تر کر دے گا. ماں جیسی ہستی جو ہوتی ہے نا وہ اپنا نیم البدل جو ہے کسی ایک عکس میں ڈھونڈتی ہے. تو کائنات کا رسول جو ہے نا، رحمان کا رحمت للعالمین رسول، عید غدیر پہ ایک ایسی شخصیت کے ہاتھ کو بلند کر کے بتا گیا من کن تو مولا فحاسن علی مولا. دیکھو یہ وہ ہستی ہے کہ جو اس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ وہ ہستی ہے جس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ اور میں ایک شجر کی ڈالی ہے. یہ وہ ہستی ہے جس کو کہہ دیا میرے رسول نے لہموں کا لہمی یا علی، جسموں کا جسمی یا علی، قلبوں کا قلبی ہے علی. تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا خون، تیری روح میری روح. جس ہستی کو ان القابات سے نوازا گیا، اس تسمیحات سے نوازا گیا، کائنات میں حکومت کی بھاگ دوڑ میں اگر کسی کو آگے بڑھا بھی دیا عمر کا تقاضا دیکھتے ہوئے کہ کوئی بڑا ہے عمر میں اور بزرگ کو ایک اہمیت زیادہ دی جاتی، چلو دے دیا، لیکن کیا علی ابن ابی طالب سے زیادہ کوئی اہل تھا؟ کیا علی کے مرتبے سے زیادہ کسی کا مرتبہ تھا؟ بس ایک مرتبہ میرے مولا نے ایک اور گریا کنائی کی، کہا کہ چلو ہو چکا، کسی نے زندگی میں استفادہ یعنی مطلب سسپینڈ ہونا چاہا،
استعفا دینا چاہا لیکن اس کے بعد بھی کسی اور کا نام زد کر کے اسے آگے بڑھایا. اب یہاں جو مولا کو شکوہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اظہار حق ایک لازمی اقدام تھا ہر انسان کا جو امت کی گمراہی سے بچانا چاہتا ہے. مولا متقیان امت کو گمراہی سے بچانا چاہتے تھے اور مسلح اقدام کے حالات نہیں ہونے کے سبب مولا نے اظہار خیال کیا. اچھا یہ وہ خطبہ ہے کہ جس کا آپ نے سوال کیا کہ مخالفین اس کے بارے میں کیوں اس طریقے سے کہتے ہیں, کیوں زیادہ جو ہے اس خطبے پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. بہت زیادہ لوگ جو ہے اسے پڑھنا بھی پسند نہیں کرتے. تمام اہل سنت کے برادران مطلب برادران اہل سنت میں ماشاءاللہ سے نہج البلاغہ کو پسند کیا جاتا ہے, ان کے خطبات کو پڑھا جاتا ہے. میرے علی مولا متقیان سے, ان کے بچوں سے اور پوری نسل سے محبت بھی کی جاتی ہے. ہمیں دکھتا ہے ہمارے برادر اہل سنت میں پڑھتے ہیں, لیکن خصوصاً اس خطبے کو یہ کہا جاتا ہے کہ سید رضی نے اس خطبے کو خود لکھا اور نام میرے مولا متقیان کے نام سے اس خطبے کو جو ہے تشکیل دی ہے. جبکہ میں یہاں اس جو ہے اختلاف کے اوپر ایک بات کہتی چلوں کہ دو جز ہیں اس کے روایت کے اعتبار سے بھی اور روایت کے علاوہ اس میں دریت کے اعتبار سے بھی. روایت کے اعتبار سے کیونکہ دیکھیں جب جناب رضی سید رضی نے اس کو لکھا تو جو صدی تھی وہ صدی مولا متقیان سے بہت دور تھی. اب اگر مجھے کسی سے شکوہ ہوگا تو یقیناً اس کا وجود میرے سامنے ہوگا. سمجھ رہی اس چیز کو چلانا. اب میں کسی سے بغض رکھتی ہوں یا کناح رکھتی ہوں یا اس کے بارے میں کچھ غلط بولتی ہوں تو یقیناً وہ میرے سامنے ہوگا, یا اس نے میرے بزرگ اور آبا اجداد کے ساتھ غلط کیا ہوگا فار ایگزامپل. ٹھیک ہے چلے وہ سامنے نہیں تھا. اب ایک یہ جو ہے نا اس پہ انکشاف جو ہوا ہے, اس پہ اعتراض جو ہے اس کی وضاحت تو یہ, اور دوسری کہ دریت کے اعتبار سے یہ جملے اور اندازے جو تنقید ہے, انداز تنقید جو ہے وہ میرے مولا کا ہی انداز ہو سکتا ہے, کسی اور کا نہیں. انداز تنقید اور تظلم صاحب مصیبت کے علاوہ کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنے اوپر وارد ہوئی مصیبت کو بکا کر سکے, اس پر بکا کر سکے. اس کے بعد اسی خطبے کو میں آگے بڑھاؤں. جی بسم اللہ. ہمارے پاس وقت کتنا ہوا ہے, ٹائم ہے؟ ہمارے پاس جی ابھی ہے مزید 5-10 منٹ, آپ آرام سے. اچھا پھر میرے مولا نے کہا کہ اقتدار ہونے کے باوجود میرے مولا اس کو صبر کر رہے ہیں, یعنی کہ میرے مولا چاہیں تو انتقام لے سکتے ہیں لیکن میرے مولا نے انتقام نہیں لیا. پھر ایک جملہ کہا دیکھو مولا فلسفی زبان کو استعمال کرتے ہیں, مولا سے بڑا جو ہے فلسفی دان بھی کوئی نہیں ہو سکتا. مولا کے اعتبار الفاظ ایسے ہیں کہ مولا سے بڑا ادیب بھی کوئی نہیں ہو سکتا. مولا نے ایک جملہ کہا, اس کو برداشت کرنا ایسا ہے جیسے سرکش اونٹنی کے اوپر انسان سوار ہو اور اس کی مہار کو کھینچے نا. اگر سرکش اونٹنی ہے اس کی مہار کو کھینچا جائے تو ایک مرتبہ دیکھا جائے گا کہ ناک زخمی ہو جائے گی. میرے مولا نے یہ برداشت کیا, کہا کہ پھر میرے مولا کا جملہ کیا ہے, اس وقت حالت کیسی ہے, لوگوں کی ایسی کجاوری کی طرح ہے کہ جس کی سرکشی اور طلون مزاجی جو ہے بے راہ روی کی طرف مبتلا ہے. اور مولا نے کہا کہ مجھ جیسا کوئی ہو سکتا ہے, میری ذات میں کوئی عیب نہیں ہے, مگر اس کے باوجود جتنی اڑان یہ اڑتے ہیں میں ان کے ساتھ ساتھ اڑتا ہوں. اگر یہ نیچے ہے تو میری ذات نیچے آ جاتی ہے, اگر یہ میرے ساتھ چلتے ہیں تو میں ان کے قریب آ جاتا ہوں. دیکھیں وجہ کیا تھی, مولا کو نام گنوانے کی ضرورت نہیں تھی. مولا کو ضرورت نہیں ہے. آپ کو میں یہاں ایک واقعہ بتاتی چلوں اسی عنوان کو اسی مقام پر روکتے ہوئے, کہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جب دیکھا گیا کہ بادشاہ روم نے سوال بھجوایا اور ساتھ بھجوانے کے بعد دربار خلافت میں تو ساتھ یہ دیکھا گیا کہ ایک تھوڑی سی مجھے دربار خلافت میں ایک سوال آتا ہے اور آتا ہے یہ سوال کہ اگر اس کا جواب نہیں ملا تو جو ہے وہ جو ہے قتل کر دیا جائے گا. تو جب یہ سوال آیا تو درباریوں کو بلایا گیا, بہت بڑے بڑے عالموں کو بلایا گیا, اور جواب جو ہے ناموصول ہونے پر ایک مرتبہ ایک بوڑھا شخص جناب سلمان فارسی
दौड़ता हुआ जनाबे फातिमा के दर पे गए और जाके जनाब प्रिंसेस से पूछा कि अली इब्न अबी तालिब कहाँ है। जब मालूम हुआ कि अली इब्न अबी तालिब यहूदी के बाग में मजदूरी कर रहे हैं, तारीख का लिखा हुआ वाकया कि 14 सितारे में भी मिल जाता है हमें और दूसरी किताबों में भी हमें मिल जाता है। कहा जाता है कि जब ये मालूम हुआ कि वो यहूदी के बाग में मजदूरी कर रहे हैं और बादशाह रूम का वजीर आके सवाल दरियाफ्त करता है, तो मेरे मौला ने खुद नहीं जवाब दिया, मौला हसन को बुलाया और सवाल के जवाबात हुए और वो बड़ा तस्कीन बख्श और इत्मीनान बख्श होके जो है वो यहाँ से गया। तो जिस वक्त वो सवाल जवाब हो रहे थे तो वजीर ने कहा बड़े बड़ों ने जवाब नहीं दिया तो ये बच्चा क्या जवाब देगा। ठीक है, अब इसी मुकाम पे मैं रोकना चाहती हूँ। वहां एक मरतबा उमर ने कहा कि अली आज आप ना होते तो मैं हलाक हो जाता। मेरे मौला का शुक्रिया अदा किया। खिलाफत सानी के जमाने में ये वाकया पेश हुआ और एक मरतबा शुक्रिया का अंदाजे कि आज अली आप ना होते तो मैं हलाक हो जाता। ठीक है, और यही मैं एक बात कहती चलूं कि मेरे मौला के साथ इतनी मुखालफत की गई कि जैसे कि देखा जाए मदीना बहुत बड़ा शहर था, मुसलमानों की तादाद बढ़ी हुई थी, लेकिन यहूदी के बाग में मेरे मौला ने जाके मजदूरी क्यों की? इतनी मुखालफत मेरे मौला के साथ हुई। कहा जाता है दुश्मन को दुश्मन बनाने के लिए और कोई चीज जरूरी नहीं, सिर्फ आप हक बोल दें, सच बोल दें तो दुश्मन खुद ही आपके पास रेडीमेड जो है तैयार हो जाते हैं। और फिर ये मेरे मौला ये तो आज दुनिया का उसूल है कि हम देखते हैं नफ्सा नफ्सी का आलम है, ये वो दुनिया है कि जहाँ किचन पॉलिटिक्स हम समझते थे वो किसी खास मुकाम पे होती है, लेकिन आजकल किचन पॉलिटिक्स आपके क्लास रूम से लेकर आपके ऑफिस, और मैं तो कहती हूँ दुनिया के हर जिससे हम कहते हैं बड़ा मती है कॉमन है ये चीज, तो नफ्सा नफसी का आलम है। इस आलम में हम देखते हैं कि मौला को क्यों नहीं मिल रही ये चीज कि मौला मदीने में क्यों नहीं जो है वो अपनी मजदूरी कर रहे, वो मदीने में क्यों गए? क्योंकि सच बोलने वाले थे, हक मुबीन थे, इमाम हक्कुल मुबीन थे। अब ये बात सामने आ गई। फिर यहाँ मैं रसूल का एक कॉल कहती हुई चलूं कि मेरे रसूल ने ये दुआ नहीं मांगी कि अली को वहां भेज दे जहां हक है, कहा परवरदिगारे आलम तू हक को उस जानिब भेज दे जहां अली, हक को उस जगह मोड़ दे जहां जहां अली है। और फिर ये भी जुमला कि अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। माशाल्लाह से तमाम अहले सुन्नत की तरह इस हदीस को जो है वो मुस्तनद मानते हैं, इसकी सनद हर जगह से मिल जाती। तो अली वो जात थी जिसकी बुलंदी पे कोई जा नहीं सकता, अली वो सोच है जिसमें कोई समा नहीं। कैसे आपने उस जात पे ऐब निकालना चाहते? मेरे मौला का एक और जुमला बड़ा खूबसूरत कि मैंने इसलिए इन लोगों का साथ, मतलब सबका साथ दिया और मैं साथ साथ चलता रहा, सबर के घूंट पीता रहा, क्योंकि मैं इस्लाम की सही शक्ल वाज़े करना चाहता था। क्योंकि वो दौर भी आया कि जब इस्लाम की शक्ल बिगड़ी, और एक ऐसा दौर भी आया मौला अली को खिलाफत मिलने से पहले बहुत कम टाइम रह गया, 23 मिनट मेरे ख्याल से गुजर चुके हैं और हमारे पास 4-5 मिनट और मजीद है। तो मैं बहुत मुख्तसर करके और बताऊंगी कि जब मौला के पास वो वक्त आया कि अभी खिलाफत का 25 साल गुजर चुका है, 25 साल एक अहमियत रखता है, और लोग बदलते हुई शक्लों को, मतलब एक ऐसे रवैये को देखते हुए जो है इस्लाम को छोड़ के जा रहे हैं या कुछ का कुछ कर रहे हैं। इवन की एक ऐसा वक्त आया कि मैं यहाँ बताती चलूं कि मौला ने कहा कि बनी उमैया की औलादों का ये आलम था कि अगर मैं उनकी अक्कासी करूं तो ये जुमला कहूं कि एक शख्स ऐसा है कि जिसने इतना खाया है कि जिस्म शिकम जो है वो मुकम्मल तौर पे पुर हो गया है, खाना हलक तक आ गया है। शाहजहां की लड़कियों के लिए सोचना, तसव्वुर करना एक ऐसा मरहला है कि हम ये सिर्फ सोच ना कि खाना यहाँ तक आ गया तो एक मरतबा उबकाई आना शुरू हो जाती, सिर्फ सोचें। तो ये वो मरहला है कि मेरे मौला बयान कर रहे हैं कि खाना इस तरह से मुंह के हलक तक आ गया है कि हजम नहीं हो पा रहा, तो लोग उस खाने को और ये माल भी किसी और का दूसरों में बांट दें। और फिर नाम लेंगे, यहाँ जो है वो मुसन्निफ बयान करते हैं कि हाकिम बिन आस है, उनका तस्करा किया और एक ऐसे हस्ती का तस्करा किया साद बिन अबी वक़ास, जो कभी नहीं चाहते थे कि मेरे मौला मुत्तकियान को जो है खिलाफत मिले। ये वो हस्ती है। और फिर नाम लेके बोला, बताया कि देखो ये वो है कि जिनको खास तौर पर हुकूमत से तहाई, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, और एक ऐसी हस्ती कि जिसका आमतौर पे सब जानते हैं, हाकिम बिन आस। ये वो हस्ती थी, ये वो शख्सियत थी कि जो रसूल के जमाने में रसूल की जो है वो नकलें उतारा करता था।
وہ ذات رسول کی جو ہے وہ بے ادبی کیا کرتا تھا. رسول نے اپنے زمانے میں جلا وطن کر دیا تھا. تو یہ وہ ہستی ہے کہ ان کو جلا وطن کرنے کے باوجود بلایا گیا اور باقاعدہ تحائف دیے گئے. تو یہ تحائف کس نوعیت پہ دیے جا رہے تھے, اور مولا دیکھ رہے ہیں, میرے مولا متقیان دیکھ رہے ہیں اور صبر کے گھٹ پی رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وعدہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بعد رسول تلوار نہیں اٹھائیں گے, اور میرے مولا برداشت کر رہے ہیں. تو بس یہ وہ جو چیزیں تھیں, مولا نے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا اس میں چاہتی ہوں کہ میں اسے اب نہ پڑھوں اور وقت کو تمام کروں, کیونکہ اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں ان سارے الفاظوں کو پڑھوں. اور مولا نے خود فرمایا ہے کہ مجھے اتنا ہی بیان کرا کروں کہ جتنا سننے والا ہضم کر سکے. تو مولا نے آگے بتایا کہ مجھے کس چیز کی جو تھی وہ تکلیف تھی, لیکن اس کے باوجود مولا اقتدار رکھتے ہوئے بھی اس چیز کو دیکھ رہے تھے. اور مولا نے جب تک خلافت جو ہے, میں آخر ایک جملہ یہ کہوں, مولا نے جب تک خلافت جو ہے قبول نہیں کی, جب تک لوگوں نے خود مولا کو بلا کر یہ نہیں کہا کہ اگر آپ نہیں آئے تو نہ جانے کیا ہو جائے گا. بہت سارے مخالفین آئے اس وقت, جو ایک روش پیدا ہو چکی تھی. باقاعدہ لوگ جو ہے خاص ہستیوں کو یہودی کہنا شروع ہو گئے تھے. مسلمانوں کی تاریخ میں مسلمان جیسی ہستیاں, تو ایسی ہستیاں جو سرداری کر رہی ہیں, ان کو یہودیوں کا القاب سے نوازا جا رہا تھا. تو پھر میرے مولا کا آنا جو تھا وہ بجا تھا, اور مولا صرف اور صرف اس لیے آئے کہ میرے مولا نے آخر میں یہ جملہ کہا کہ اگر حاضرین کی موجودگی اور انصار کا وجود سے حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی تو اللہ کا اہل علم سے یہ عہد نہ ہوتا کہ خبردار ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی گرسنگی پر چین سے نہ بیٹھنا, تو یہ آج بھی اس خلافت کی رسی کو اس کی گردن میں ڈال کے میں ہانکنے دیتا. یعنی کہ یہ سرکش اونٹنی جو کچھ کر رہی ہوتی میں کرنے دیتا, میں اس کی رسی کو اسی کے لگام پہ ڈال کے اس کے اول کو آخر پہ اس کا کاسا پلٹا کر میں اس کو چلنے دیتا. تو یہ ہے میرے مولا متقیان کے ساتھ. بے شک یہ وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے ہر موڑ پہ ہر وقت صبر کیا, تو فقط اطاعت الہی کی خاطر صبر کیا, اور وائے ان لوگوں پر جو بارہا اہل بیت پر ظلم و ستم کرتے آئے ہیں. رسول کے دور سے لے کر اور آج تک اہل بیت کے اوپر بھی ظلم ہوا ہے, اہل بیت کے چاہنے والوں پر بھی ظلم ہوا ہے, اور وائے ہے ان پہ خدا کی لان ہے کہ جنہوں نے ان ہستیوں پر ظلم کیا, جن پر پروردگار عالم خود اپنا درود و سلام نازل کرتا ہے. ساتھ میں آپ کی شکر گزار ہوں سائرہ فاطمہ کہ آپ نے اپنا وقت دیا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. سائرہ فاطمہ اسلامک اسکالر ہیں, اور ہر اتوار کی شام معصومین نیٹ ورک پر ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی موجود رہیں گی, اور ہمیں بہترین علم سے فیضیاب کر رہی ہوتی ہیں, اور ایسا علم جو نہج البلاغہ سے لیا گیا ہوتا ہے, جو کلام اللہ کی کتاب سے لیا گیا ہوتا ہے, اس علم سے ہمیں فیضیاب کر رہی ہوتی ہیں. ہم بے تحاشا شکر گزار ہیں نا, بے تحاشا شکر گزار ہیں. جی میری ایک ریکویسٹ ہے کہ میں یہاں لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں, کیونکہ چونکہ ہم مودت معصومین میں نہج البلاغہ کے خطبوں کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, چونکہ خطبے 241 ہے, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگ کمنٹس میں لکھ دیں کہ آپ کون سا خطبہ سننا چاہتے ہیں, کیونکہ میں مخصوص خطبات کو جو ہے وہ مولا کے سامنے لانا چاہتی ہوں. 241 اگر ہم ویکس تک کے ایپیسوڈ لیتے چلے گئے تو پھر محرم بھی آ رہے ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگ جو ہے وہ کمنٹس میں ہمیں آگاہ کریں کہ وہ اب کون سا خطبہ سننا چاہتے ہیں. بالکل ایسے ہی آپ کی گزارش کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں کہ سب سے گزارش ہے کہ جو آپ جس خطبے کو آپ سننا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ اس خطبے سے ہمیں علم حاصل ہو, تو ضرور اپنے کامنٹس اپنی رائے یہاں پہ شامل کیجیے کہ آپ کے سامنے کون سا خطبہ پیش کیا جائے, تاکہ ہم سائرہ فاطمہ سے وہی خطبے کی ریکویسٹ کریں. اور آپ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ اس پہ کامنٹ کریں, اور شیئر اس لیے کریں تاکہ جو تمام دیکھنے والے لوگ ہیں اور مزید جو لوگ دیکھتے ہیں وہ اس سے فیضیاب ہوں, اور جہاں جتنا آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے اتنا ان لوگوں کے بھی علم میں اضافہ ہو. ساتھ میں یہاں پہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, پنج پاک کے سائے میں رکھے, اور سائرہ فاطمہ آپ کو بھی سلامت رکھے. تمام دیکھنے والوں کے لیے دل سے دعا گو ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.